السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں پر اس نے دربار قائم کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو میرے قریب لا کر بٹھا دو، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے۔ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی تم لوگوں میں سے کسی نے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا۔ کہنے لگا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تھا کیا آپ نے اس دعوی نبوت سے پہلے اس نے کبھی بھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے۔ معلوم نہیں وہ اب اس میں اور کیا کرنے والا ہے۔ میں اس بات کے سوا کوئی اور جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کہ تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ بس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان کو کہہ دو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تم میں سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی؟ تب تم نے کہا کہ نہیں، اور تب میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس سے کسی اور شخص نے بھی کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ تو میں نے تم سے پوچھا
کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو کہہ دوں گا کہ یہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے پر یعنی نبوت سے پہلے اس نے تم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سوچ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے بارے میں جھوٹی بات سے بچے تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے آدمی اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے کہا کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین سے تنگ آ کر مرتد بھی ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، اور دین کی خاصیت یہی ہوتی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ گویا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، اور پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو سچ ہوئی تو عنقریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دو پاؤں ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ عنقریب کوئی پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہی ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو میں اس تک پہنچنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط بے شاہ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، لیکن اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روح گردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کے سر ہی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی کتاب پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ اور اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ ہی کی اطاعت گزار رہیں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا، اور وہ اس کے ارد گرد بہت شور ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا، تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے ابو کبشہ کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا۔
دیکھو تو اس سے بنو اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ایلیا کا حاکم، ہرقل کا صاحب اور شام کے نصاری کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو ایک دن پریشان اٹھا اور اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ ہم اس بات آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ آج رات میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لگا بھیجیے کہ وہاں جتنے بھی یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ صاحب نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے۔ ہرقل نے جب اس سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ملک کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہ تھا کہ اس کے دوست کا خط میں جواب آ گیا۔ اس کی رائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو کہ ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تو اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا ہی تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے اور انہیں بند پایا۔ آخر ہرقل نے جب ان کی اس بات سے نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دربار آئے تو ہرقل نے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے، اور بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔